الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں آج قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہوئے یہاں پہ آیا ہوں۔ میرے قائد نے غازی علم الدین شہید کا کیس لڑا تھا اور میرے اقبال نے غازی علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنائی تھی۔ آج صحیح معنوں میں ان کی پیروی کرنا یہی ہے کہ اس دور کے گستاخ کو واصل جہنم کرنے والے کے دست و بازو بننے والے قائد اعظم اور محمد علی جناح تھے، تو اگر ان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو آج ممتاز قادری کا دست و بازو بننا پڑے گا۔ یہ ہے نیا پاکستان، یہ ہے اصل پاکستان۔ اور میں ایک چیز واضح کرنا چاہوں گا، جب قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو وکیل کیا گیا، وہ جاتے ہیں جیل میں اور علم الدین شہید سے کہتے ہیں کہ علم الدین تم ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں نے جب گستاخ کو واصل جہنم کیا تو میں ہوش میں نہیں تھا، تو میں تمام ثبوت کی روشنی میں تمہیں رہا کروا سکتا ہوں۔ غازی علم الدین نے جواب دیا کہ جناب والا زندگی چ پہلا کم کیتا ہے جڑا ہوش اچ رہ کے کیتا ہے۔ دین کمرہ عدالت میں جب علم الدین صاحب کو لے کے جایا جاتا ہے تو جج کہتا ہے کہ علم الدین تم نے گستاخ کو قتل کر کے قانون ہاتھ میں لیا ہے، تم نے توہین عدالت کی ہے۔ تاریخی جواب ملتا ہے کہ جج صاحب جب آپ توہین عدالت برداشت نہیں کر سکتے تو مسلمان توہین رسالت کیسے برداشت کر سکتے؟ اور جب ابھی یہ آسیہ ملونہ کا ذکر ہوا، دیکھیں جب بھی عاشقان رسول سڑک پہ آئے تو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ چھوٹا طبقہ آیا ہے۔ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہ غور سے سنیے گا کیونکہ یہ باتیں بتانا زیادہ ضروری ہے کہ چھوٹا طبقہ ہے کیا۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ وہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے اپنے دور کے اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشنز کے بانیوں میں سے تھے، جن کی طرف قائد اعظم اشارہ کر کے کرتے تھے کہ ان نوجوانوں کی وجہ سے پاکستان بنا۔ جب وہ بزرگ ہوئے، ضیاء الحق کا دور تھا، تحریک نظام مصطفیٰ اور تحریک ختم نبوت اپنے عروج پر ہوا کرتی تھی، تو جنرل ضیاء الحق کا ADC آتا ہے اور کہتا ہے نیازی صاحب ذرا تحریکوں سے باز رہیے، تو نیازی صاحب مسکراتے ہیں۔ وہ پھر کہتا ہے مولانا صاحب you know I am in uniform, we are running the state and you are under the state، کہ میں وردی میں ہوں، ہم ریاست چلا رہے ہیں اور آپ ریاست کے ماتحت ہیں۔ تو نیازی صاحب جواب دیتے ہیں کہ بیٹا I know you are in uniform and you are running the state and I am under the state, but listen to me very loud and clear, I was in uniform when you were in liquid state۔ میں اس وقت وردی میں ملبوس تھا جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ تھا چھوٹا طبقہ۔ کمرے عدالت میں لے کے جایا جاتا ہے، جج جوان تھا، یہ ثاقب نثار کی طرح بزرگ نہیں تھا، وہ جوان تھا۔ وہ کہتا ہے نیازی تمہاری ساری زندگی تحریکوں میں گزری ہے۔ نیازی صاحب مسکرا کے جواب دیتے ہیں کہ بیٹا اگر نیازی تحریکوں میں زندگی نہ گزارتا تو تم اس کرسی پہ نہ بیٹھے ہوتے، کسی تھڑے پہ پکوڑے بیچ رہے ہوتے۔ یہ تھا چھوٹا طبقہ۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کو خضر یا ٹیوانہ بلینک چیک لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب اسے بھرو، لکھو جتنی تعداد چاہیے، لیکن محمد علی جناح کو سپورٹ نہ کرو تحریک پاکستان میں۔ خواجہ قمر الدین سیالوی اس بلینک چیک کو جلا دیتے ہیں انگیٹھی میں۔ خضر یا ٹیوانہ اس وقت کا گورنر پنجاب ہوتا تھا متحدہ ہندوستان کا، اس نے کہا کہ سیالوی صاحب اگر آپ نے ابھی محمد علی جناح کا دوبارہ ساتھ دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خواجہ قمر الدین سیالوی نے جواب دیا کہ میں اللہ دے 99 نام پڑھے جنہاں اچ خضر یا ٹیوانے دا نام موجود نہیں۔ یہ تھا چھوٹا طبقہ۔
اور آج وہ لوگ جو اس طبقے کو چھوٹا طبقہ کہتے ہیں، اگر یہ اس وقت پیر جماعت علی شاہ اور پیر عثمان کی یا پیر پگاڑے کی صورت میں قائد اعظم کا ساتھ نہ دیتا، تو اس طبقے کو چھوٹا طبقہ کہنے والا شخص جو آج مسند صدارت و مسند وزارت پہ مابوس ہے، وہ شخص آج اس مسند پہ نہ ہوتا، کسی ہندو بنیے کی گاڑی کے ٹائر صاف کر رہا ہوتا۔ دوستان ذی وقار، آج جو دیکھیں، میں ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں، یہ چیز سمجھائی نہیں جاتی کہیں پر بھی، ہم جذبات میں آ کے بات کرتے ہیں۔ یہ جو آئی ایم ایف جب آپ کو، یہ ورلڈ بینک جب آپ کو لون دیتا ہے نا، تو یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا نہیں ہے، وہ آپ سے کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ میں اگر آپ کو قرضہ دیتا ہوں تو میں آپ سے یہ امید رکھوں گا کہ آپ میرے جوتے بھی صاف کریں، میری گاڑی پہ بھی کپڑا ماریں، اور میں لات مار کے بھیج دوں تو کسی کی جرت نہیں ہے بولنے کی۔ اسی طریقے سے جب قرضہ دیا جاتا ہے تو عافیہ صدیقی بھی لے کے جائی جاتی ہے، تب غازی صاحب کو بھی پھانسی دی جاتی ہے، تب آسیہ کو بھی رہا کیا جاتا ہے۔ میں وزیر اعظم صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، موقع نہیں ہے لیکن پوچھنا چاہوں گا کہ 13.2 بلین پاؤنڈز جو آئے تھے برطانیہ کی جانب سے، وہ کہاں پہ لگے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو یو ایس ایڈ کی طرف سے دھمکی دی گئی تھی کہ آسیہ کو اگر رہا کیا گیا تو 1 ٹکا نہیں ملے گا، مجھے بتانا وہ دھمکی کے عوض تم نے رہا کیا یا قانون کے فیصلے کے عوض رہا کیا؟ اور اب میں یہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ پائلٹ صاحب کو جو رہا کیا گیا اور ملک کی عزت کو بیچا گیا، جو مورال ہمارا ہائی تھا اور خوشی سے ہم سو نہیں سکے تھے کہ ہم نے کیا بات کی، اور 2 دن پھر ہم لوگ غم سے نہیں سو سکے کہ کیا ہو رہا ہے۔ نوبل پیس پرائز کا اعلان کیا جا رہا ہے خان صاحب کے لیے، یہ کیمپین چلائی جا رہی ہے۔ میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کرنا کہ نوبل پیس پرائز ملالہ صاحبہ کو بھی ملا تھا ملک کی عزت بیچنے پہ، آسکر پرائز شرمین عابد چنوئی کو بھی ملا تھا ملک کی عزت بیچنے پہ، اور نوبل پرائز مسلمانوں کی تکے بوٹیاں کرنے والی بدما کی وزیر اعظم کو بھی ملا تھا۔ تو ایسے نوبل پرائز اگر اس بیس پہ ملتے ہیں تو آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ ایسے نوبل پرائز پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں۔ اور میں ایک چیز بزرگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آج قیادت موجود ہے، آج ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، آج رضوی صاحب ہوتے تو ان دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے یہ بات کرتا کہ خدا را کمرے کے اندر بند رہ کے اپنے معاملات کو ڈسکس کریں، کمرے سے باہر نہ جانے دیا کریں، دشمن بڑا خوش ہوتا ہے۔ لگاؤ یہ نعرہ یار، شرم نہیں کرو، بولو بولو۔ اچھا، یہ کیا چیز؟ اچھا، میں کر رہا ہوں۔ آخر میں ایک پیغام میں غازی صاحب کے اہل خانہ کی جانب سے بھی اور تمام عاشقان رسول کی جانب سے بھی دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان افواج جو ہیں، پاکستان آرمی اگر حکم کرتی ہے تو انشاءاللہ تعالی غزوہ ہند کا پہلا دستہ غازی ممتاز قادری کے مزار سے جانے کو تیار ہے، اور ایک نعرے کا جواب آپ لوگوں نے یہ دینا ہے۔ کشمیری اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، آج سوشل میڈیا سے ہم نے انہیں جواب دینا ہے۔ تمام لوگ کھڑے ہو کے اس نعرے کا جواب دیں گے جو ہم لوگ کشمیریوں کو یہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا، اور یہ آواز کشمیر تک جانی چاہیے، کشمیریوں سے رشتہ کیا۔ اور یہ نعرہ جب لگایا جاتا ہے تو لبرل کو بہت آگ لگتی ہے، اور ہم یہ نعرہ عموماً کم لگاتے ہیں، اب ہم نے دلیری کے ساتھ لگانا ہے۔ ہندوستان کا ایک علاج الجہاد، الجہاد، ہندوستان کا ایک علاج۔ دلیری سے نعرہ لگاؤ، بڑی دنیا کو آگ لگتی ہے۔ ہندوستان کا ایک علاج، ہندوستان کا ایک علاج، کشمیریوں سے رشتہ کیا۔